وہ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھتا بائی سے بولا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اپنی قسمت پر۔ افسوس ہوا تمہارے غرور کو ایسے خاک میں ملتا دیکھ کر۔ مجھے معاف کر دو، شاید تمہارے ساتھ کیے کی سزا ملی ہے، پلیز مجھے یہاں سے بچا لو، یہ لوگ بہت گندے ہیں۔ وہ آج اس شخص کے آگے گڑ گڑا رہی تھی جسے قدموں میں ڈالنے کی وہ شرط لگا کر آج اپنے آپ کو برباد کر بیٹھی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی قیمت بتاؤ۔ 5 لاکھ؟ لے جا رہا ہوں، چیک مل جائے گا۔ شاہ اس کا کانپتا ہاتھ تھام کر گھر لے آیا۔ اب تم آزاد ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ تم مجھے اپنی کنیز بنا کر رکھ لو پلیز۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ گئی۔ شاہ نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم زیادہ اتراؤ مت، میں کوئی نہیں آنے والی تمہارے گھر، زیادہ اوور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زرتاشا شاہ کو انگلی دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہیں تو ویسے بھی میرے ہی گھر میں رہنا ہے، یہ انگلیاں دکھانا بات میں کرتی رہنا۔ وہ اس کی بات پر مزے سے ٹوکری میں سے ایک سیب اٹھا کر اس کی ایک بائٹ لے کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ امی اسے دیکھیں، اسے کہیں کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، میں کوئی نہیں جانے والی اس کے گھر، اسے بتا دے آپ، بلکہ جتنی جلدی سے سمجھا دے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ زرتاشا نے پیچھے مڑ کر کچن میں کام کرتی اپنی ماں کی جانب دیکھا جو ان دونوں کی روزانہ کی لڑائی سے تنگ نظر آ رہی تھی۔ تائی جان آپ بھی اسے سمجھا دے کہ میں ابھی اس سے کوئی مرا نہیں جا رہا شادی کرنے کے لیے، بابا جان کا فیصلہ ہے اس لیے میں چپ ہوں، ورنہ اگر میں برداشت جواب دے گئی تو پھر میں یہ گھر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ سلطان شاہ اب کی بار اپنی چچی کی جانب متوجہ ہوا۔ زاریہ بیگم جو اس وقت کچن میں برتن دھونے میں مگن تھی اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئیں۔ تم لوگ آخر کب سمجھو گے؟ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو، بچپن سے تم دونوں کا یہی رونا ہے۔ ایک کہتی ہے کہ اسے اس کے گھر نہیں جانا، دوسرا کہتا ہے میں اس کے پیچھے مرا نہیں جا رہا۔ قسمت تو تم دونوں کی ایک ساتھ جڑی ہے اور جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایسے لیٹ جھکڑ کر گھر کا ماحول کیوں خراب کرتے ہو؟ جاؤ زرتاشا اپنے کمرے میں، شاہ تم بھی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہ کو مخاطب کر پاتی، شاہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اپنا سر تھامے وہیں کھڑی رہ گئی۔ سلطان جاؤ تم زرتاشا کو کالج چھوڑ کر آؤ، ویسے بھی اس کے ایگزام چل رہے ہیں، اس کے بعد اس کا کالج ختم ہو جانے والا ہے اور یہ ہمیشہ لیٹ آتی ہے، اس لیے اب تم روزانہ اسے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری نبھاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سید کبیر اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور سبھی لوگ وہاں موجود تھے۔ زرتاشا اور پلوشا ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ سربراہی کرسی پر سید کبیر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ہی کرسی پر ان کی بیوی زاہدہ بیٹھی تھیں اور ساتھ ہی زاریہ بیگم بیٹھی تھیں، جبکہ دوسری سائڈ پر سلطان شاہ اور سید رحیم بیٹھے تھے۔ سید رحیم پلوشا کے بابا تھے اور سید کبیر اسے چھوٹے تھے، جبکہ زرتاشا کے والد سید زرتاب اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ یہ سب لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ ان کی حویلی کو شاہ منزل کہا جاتا تھا اور حویلی کے باہر بھی شاہ منزل کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ سید کبیر کی اس بات پر زرتاشا، پلوشا اور سلطان شاہ نے ایک ساتھ نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ زرتاشا کو کسی صورت سلطان کے ساتھ جانے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی وہ جانا چاہتی تھی، جبکہ پلوشا یہ نہیں چاہتی تھی کہ زرتاشا اس کے ساتھ ہی آئے، اور سلطان شاہ حیرت سے باپ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پر بابا مجھے آفس سے لیٹ ہو جائے گا، آپ تو جانتے ہیں نا کہ آفس میں کتنا کام ہے، ایسے میں اگر میں یہ چھوٹے موٹے کام کروں گا تو بہت لیٹ ہو جائے گا اور کام کا نقصان ہوگا۔ سلطان شاہ نے احتجاج کیا تھا، جبکہ سید کبیر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ان کے کندھے پر سفید شال بکھری تھی، سر پر ٹوپی تھی، وہ نہایت شائستہ مزاج اور مذہبی شخصیت لگ رہے تھے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، ہمارے حکم کی تعمیل کی جائے، سید کبیر نے بات کہی اور آخری نوالا لیتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ سید سلطان شاہ اور زرتاشا کی نظریں ایک دوسرے سے ملی، لیکن ایک دوسرے میں پیار ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے سختی اور غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا بابا کو، میں کسی صورت تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا اور نہ ہی لے کر آؤں گا، یہ آفت کی پڑیا نہ جانے کہاں سے میرے سر پر آ پڑی ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ میں نے نہیں کہا، تمہیں خود چوک چڑھے ہوئے ہیں مجھ پر حکمرانی کرنے کے، سمجھے تم؟ مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی جواباً بڑبڑائی تھی۔ سبھی لوگ جانتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان نوک جھوک چل رہی ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ بچپن سے ہی ایسا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ ایسے ہی لڑا کرتے۔ بچپن میں تو یہ سب کچھ سوائے بچپنے کے کچھ نہ تھا، لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہو رہے تھے ان کی لڑائیاں سنگین ہو رہی تھیں۔ یہاں ایک دوسرے سے ہر وقت جھگڑتے رہتے اور وہاں دوسری طرف بیٹھی پلوشا ان دونوں سے جیلس ہو رہی تھی۔ زرتاشا کا سلطان شاہ کے ساتھ تکرار کرنا اور اس سے منسوب ہونا پلوشا کو ہمیشہ سے تکلیف دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سلطان شاہ کی گریبدہ رہی تھی، نہ جانے کب سے اس نے اپنے دل میں سلطان شاہ کو بٹھا لیا تھا۔ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن سلطان شاہ نے کبھی اس کی جانب دیکھا تک نہ تھا۔ اور ایک وہ زرتاشا تھی جس سے وہ آئے دن نہ لڑتا تو اس کا دن نہ گزرتا۔ ناشتے کے بعد وہ جلدی سے اٹھا، اب اٹھو جلدی سے تاکہ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ نہ جانے بابا نے بھی مجھے کن کن کاموں میں لگا رکھا۔ اس نے اپنا بیگ اور موبائل اٹھایا تو ساتھ ہی
ناشتہ کرتے ہوئے زرتاشا سے کہا، سنو مجھے بھی کہیں جانا ہے، مجھے بھی ڈراپ کر دینا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ زرتاشا کچھ کہتی یا پھر اٹھ کر اس کے ساتھ جاتی، پلوشا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اور ویسے بھی آج میرے پاس بائک ہے، گاڑی تو بابا لے گئے ہیں، میں صرف ایک ہی لڑکی کو بٹھا سکتا ہوں، اور بابا مجھے زرتاشا کا کہہ گئے ہیں، اس لیے تم آرام سے بیٹھو، بابا جب واپس آئیں گے تو وہ تمہیں جہاں بھی لے جانا ہے خود لے جائیں گے، اس وقت مجھے لیٹ ہو رہا ہے، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ یہ سب کہہ رہا تھا تو زرتاشا اکڑ کر رہ گئی۔ مجھے نہیں جانا آپ سے، اسے لے کر چلے جائیں۔ سلطان شاہ اچانک سے تیز لہجے میں بولا، میں بابا جان کا حکم بجا لا رہا ہوں، نہ کہ تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، اٹھو اور جلدی سے میرے پیچھے آؤ، میں صرف بابا جان کے کہنے پر تمہیں لے کر جا رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے آگے پیچھے پھرنے کا اور تمہیں بائک پر بٹھا کر گھمانے کا۔ چچی جان کہہ دیں اس سے کہ یہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ اس کے لیے انتظار کرتا رہوں، اگر میں چلا گیا تو یہ پیپر سے رہ جائے گی، بتا دے اپنی لاڈلی کو۔ وہ یہ سب کہتا ہوا پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے بیٹھی زرتاشا نے منہ پھیلا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ زاہیہ بیگم نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے، اس لیے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کندھے پر رکھا، جبکہ پلوشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ سید رحیم اپنی بیٹی کو یوں کھڑا دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ کل سے ان کی طبیعت خراب تھی اور اس وقت تو ان کی بیٹی کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں اور کہاں جانا چاہتی تھی یہ وہ سوچ رہے تھے۔ پلوشا غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے چہرہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک پل میں ڈائننگ ٹیبل خالی خالی سا لگنے لگا۔ وہاں بیٹھے باقی لوگوں نے اپنا ناشتہ مکمل کرتے ہوئے کچھ مسائل ڈسکس کرنے لگے۔ وہ سب ناشتے سے مکمل انصاف کر رہے تھے۔ پلوشا تقریباً بھاگتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ کمرہ لاک کرنے کے بعد اس نے فون بیڈ پر پٹک دیا۔ ایک تو یہ زرتاشا، خدا اسے اٹھا کیوں نہیں لیتا، میرے اور سلطان شاہ کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو آج سلطان شاہ میرا ہوتا، اس پر میرا راج چلتا۔ سلطان کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ لڑکی اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، وہ اس کے لائق ہی نہیں، پھر بھی اس کے باوجود سلطان اسی کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، سلطان بھی ایک نمبر کا ڈفر ہے، اسے تو میرے پیچھے آنا چاہیے تھا، میں زرتاشا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں اور اس سے پیار بھی کرتی ہوں، آخر میری آنکھوں میں یہ بات کیوں نہیں دکھائی دیتا۔ اب دیکھو بائک پر وہ اس کے سامنے چپک کر جائے گی اور میں یہاں کرتی رہوں گی۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زرتاشا کو اپنی اور سلطان کی زندگی سے ایسے نکال باہر کرے جیسے وہ دودھ میں سے مکھی نکالی جاتی ہے، لیکن وہ بے بس تھی کیونکہ سلطان شاہ اور زرتاشا بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ منسوب تھے۔ ان کی منگنی تو تب بھی ہو گئی تھی جب زرتاشا پیدا ہوئی۔ شاہ کبیر نے یہی کہا تھا، یہ میری بہو ہے اور سلطان شاہ کی منگیتر ہے، بس ان کی بات پر ایسے آمین کہا گیا جیسے پتھر پر لکیر، یہ رشتہ ویسے ہی جڑ چکا تھا۔ سیدوں کے اس خانہ میں یہی رواج تھا کہ گھر کا بڑا جو فیصلہ ایک بار کر لیتا کوئی چاہ کر بھی اس سے بدل نہیں سکتا تھا، تو پھر ان دونوں کا رشتہ کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ یہ سچ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جول کھاتے تھے کیونکہ ان کے مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے، جبکہ اس کے برعکس پلوشا ان دونوں میں سے کسی سے نہیں لڑی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ کمرے میں بیٹھی، اب اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے سید رحیم کھڑے تھے۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ آج تو حال پوچھنے بھی نہیں آئی، میں نے سوچا خود ہی چل کر اپنی بیٹی کا حال پوچھ لوں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ معذرت میں آپ کے پاس نہیں آ سکی، آپ نے دوائی لی؟ یقیناً نہیں لی ہوگی، چلے میں آپ کو دوائی دیتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کمرے میں لے آئی۔ رحیم شاہ کافی بیمار رہتے تھے اور اپنی بیٹی سے پیار بھی کرتے تھے، وہ ایک پل کے لیے بھی دور نہیں رہتے تھے، اس لیے پلوشا کو بھی ان سے بہت عقیدت تھی۔ وہ انہیں کمرے تک لے گئی اور دوائی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے دماغ میں بڑا سارا فطور ختم ہو گیا، غصہ کہیں غائب ہو چکا تھا، بس یاد تھا تو یہی کہ اسے اپنے باپ کی تیمارداری کرنی ہے۔ انہیں دوائی دینے کے بعد ان کی ٹانگیں دبانے اور ان کے لیے سوپ بنانے کے درمیان اسے وقت ہی نہ ملا کہ وہ ان دونوں کے بارے میں سوچے، مگر آگے جو ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ زرتاشا کے ایگزامز ختم ہو چکے تھے، وہ کافی دنوں سے گھر میں ہی تھی، لیکن جب بھی سلطان اور وہ ایک ساتھ گھر میں ہوتے، گھر میں مجال ہے کہ کوئی سکھ کا سانس لیتا۔ ان دونوں کے درمیان کافی تنازعات چلتے رہتے، اب تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ چھوٹی موٹی لڑائیوں سے ہوتے ہوتے اب وہ ان لڑائیوں میں سنجیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ ان لڑائیوں کو دیکھتے ہوئے سید کبیر نے سبھی کو ڈرائنگ روم میں بلایا تھا۔ گھر کے سبھی افراد اس وقت سید کبیر کے سامنے بیٹھے تھے۔ سید کبیر اپنے مخصوص تخت پر براجمان تھے، سفید چادر اور سر پہ سفید ٹوپی اب بھی قائم تھی، ہاتھ میں سفید رنگ کی تسبیح تھی۔ سبھی لوگ خاموشی سے ان کے حکم کے منتظر تھے۔ اس گھر میں سید کبیر کا حکم ایسے چلتا جیسے پتھر پر لکیر ہو، اور ان کے سامنے آج تک کسی کی اونچی آواز میں بات نہ کی تھی، نہ ہی انہیں درمیان میں کسی نے ٹوکا تھا، اور اس وقت ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ بات یقیناً کوئی بڑی ہے۔ دیکھیں زاریہ بہن، ہم لوگ نے بچپن سے زرتاشا اور سلطان کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور بچپن سے یہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑے ہیں،
لیکن ان دونوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی یہ لڑائیاں مجھے ایک بات سوچنے پر مجبور کر گئی ہیں۔ کل میں نے ان کی بات سنی کہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ شادی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھیں گے، تو مجھے لگا یہ دونوں اب شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ زرتاشا بھی اب یونیورسٹی میں چلی جائے گی اور اپنا سلطان بھی اب بزنس سنبھال رہا ہے، دونوں اچھے طریقے سے مینج کر جائیں گے، ان دونوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور شادی کے بندھن میں بندھنے سے ان دونوں کی ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہی بتانے کے لیے بلایا کہ 2 دن بعد جمعہ اور جمعہ کی مبارک دن ہے، میں نے ان دونوں کا نکاح رکھنے کی ٹھانی۔ زاریہ بہن، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سید کبیر سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بات کر رہے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر زرتاشا کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ زرتاشا شاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور سلطان شاہ بھی وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ ارے نہیں بھائی صاحب، مجھے کیا اعتراض ہوگا، ویسے بھی بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسوب ہیں اور پھر شادی کے لیے وقت تو بہت اچھا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ دونوں کی شادی کر دیں، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ہمیں فیصلہ منظور ہے۔ بنا کسی تعامل کے زاریہ بیگم نے یہ بات کہی تو زرتاشا کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی، جبکہ سلطان خاموش ہو گیا تھا۔ پلوشہ غصے سے مٹھیاں بیچ کر رہ گئی تھی۔ سید رحیم بھی ان کی یہ بات سن کر ان سے پوری طرح متفق تھے۔ انہوں نے بھی زاریہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور کب سے گھر میں شادی اور خوشی کا کوئی پل نہیں آیا، یہ اس گھر کی پہلی خوشی ہے تو ہم ضرور اس میں 4 چاند لگائیں گے۔ سید رحیم کی بات پر سید کبیر مسکرا کر انہیں دیکھتے رہے اور پھر محفل برخاست ہوئی تھی۔ بڑے سبھی اس رشتے پر راضی تھے، لیکن تینوں بچے رشتے پر بالکل بھی راضی نہ تھے۔ ایک وہ جو اس شخص کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، دوسری وہ جو کسی صورت اس شخص کو اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتی تھی، اور تیسرا وہ جسے اپنی عزت عزیز سی اور اپنے باپ کا حکم بچانا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا تو اب کیسے کر سکتا تھا، اس لیے اب اس نے ہاں کہنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ امی آپ تو جانتی ہیں نا کہ میری پڑھائی اور مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور سلطان سے تو بالکل نہیں کرنی۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ ہر وقت مجھ سے لڑائی کرتا رہتا ہے، کیسے میں اس انسان کے ساتھ رہ سکتی ہوں جو مجھ سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ زرتاشا کمرے میں بیٹھی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، دیکھو زرتاشا، تمہارے لیے سلطان سے اچھا کوئی نہیں ہوگا اور اس بات کی میں گارنٹی دیتی ہوں، اس لیے تم خاموش ہو جاؤ اور بڑوں کا فیصلہ مان لو۔ سید کبیر کے گھر کی لڑائیاں ایسی نہیں کہتی، ہم لوگوں نے تمہیں پڑھایا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اپنی انا کو ہماری عزت سے زیادہ رکھو، اس لیے چپ کر کے وہی کرو جو ہو رہا ہے۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں کہ تمہیں شاہ سے شادی نہیں کرنی۔ ماں کی اس بات پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ پلوشہ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اس کے کان بھرنے میں، لیکن اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی سلجھی ہوئی اور عزت دار تھی، اپنے والدین کی عزت کو سمجھتی تھی، اور جس طریقے سے زاریہ بیگم نے اسے پالا تھا ویسے تو وہ کسی صورت بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت پر کوئی بات آئے، اس لیے اس نے بھی رشتہ قبول کر لیا۔ اب دوسرے روز ان کا نکاح تھا اور گھر میں گہما گہمی ہو چکی تھی، سارا گھر ڈیکوریٹ ہو چکا تھا۔ صبح کے 10 بجے ان کا نکاح رکھا گیا اور اس وقت 7 بج رہے تھے۔ پلوشہ کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ زرتاشا کے ساتھ پارلر جائے اور اسے تیار کروا کے گھر لائے۔ چنانچہ پلوشہ اس بات پر تائید کی اور سر جھکا دیا اور اسے سالے پارلر کے لیے نکل پڑی، جبکہ پلوشہ کے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پلوشہ نے کسی کا نمبر ملایا اور بات کرنے کے بعد موبائل ایک خرافاتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے پرس میں رکھا اور پھر زرتاشا کا سنبھال اس کے ساتھ ہی پارلر چلی گئی۔ پارلر والی سے پہلے ہی سلطان نے بکنگ کروا دی تھی اور وہ خود ہی ان کو اپنی گاڑی میں پارلر تک چھوڑ آیا تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر مطمئن تھا کہ وہ دونوں محفوظ طریقے سے پارلر پہنچ گئی ہیں۔ لیکن آگے کیا ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی تیاری میں تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے اور وہ تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا وہ ڈریس جو اس کے نکاح کے لیے خصوصی طور پر بنوایا گیا تھا اس پر خوب جچ رہا تھا۔ اس گھر میں یہ پہلی خوشی تھی اور اس پہلی خوشی کا استقبال وہ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور وہ دونوں ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ سلطان بھی تیار ہو کر آ چکا تھا۔ انہیں دیر ہوتی دیکھ کر سید کبیر نے زاریہ کو اپنی طرف بلایا۔ زاریہ نے ان کے کہنے پر ان دونوں کے نمبر باری باری ملائے، لیکن کسی کا بھی نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ 2-3 بار ٹرائی کرنے کے باوجود بھی جب نمبر نہیں ملا تو وہ ہمت ہار گئیں، لیکن کچھ لمحے بعد ان کا موبائل بجا۔ انہوں نے اپنا موبائل دیکھا تو پلوشہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال ملائی۔ پلوشہ کہاں ہو بیٹا؟ زرتاشا کہاں ہے؟ گھر آؤ جلدی سے، مہمان آ گئے ہیں، جلدی آؤ گھر، میری بات کرواؤ زرتاشا سے، وہ بہت بے چینی سے بولی تو پلوشہ گھبرائی ہوئی سی آواز میں ان سے مخاطب ہوئی، چچی جان مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بات بتاؤں اور کس منہ سے بتاؤں۔ ہم دونوں پارلر سے تیار ہو کر باہر نکل رہی تھیں کہ پلوشہ نے بات ادھوری چھوڑی، اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگی، جبکہ اس کی اس بات پر زاریہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا آگے بولو، بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ زاریہ ایک دم سے چلائی۔ وہ زرتاشا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، اور اس نے رک کر کہا اور زاریہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا موبائل چھوٹ کر ان کی گود میں جا گرا۔ سلطان جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جلدی سے آگے بڑھا اور بھاگتے ہوئے ان کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ کیا ہوا چچی جان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پھر اس کی نظر موبائل پر پڑی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ایک بار پھر سے پلوشہ نے وہی بات دہرائی تو سلطان
جو اس وقت دلہے کی طرح تیار بیٹھا تھا. اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے جلدی سے فون چچی کی گود میں رکھا اور تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا. کیا ہوا سلطان کو، تم کہاں جا رہے ہو؟ رحیم شاہ اور سید کبیر شاہ نے اسے باہر جاتے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے تھے، لیکن وہ رکا نہیں تھا. زاریہ بیگم بھی پیچھے آ گئی تھی. ان کی حالت کچھ یوں تھی جیسے وہ لٹ پٹ سی ہو گئی ہوں. انہوں نے ساری بات ان دونوں کو بتائی تو وہ دونوں بھی بے بسی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے. مہمان ابھی تک انتظار میں تھے. وہ لوگ نہ تو مہمانوں کو یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی خوشی ختم ہو گئی اور نہ ہی مہمانوں کے سامنے جا سکتے تھے. نہ جانے کیا ہونے والا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا. ہیلو پلوشا، تم کہاں ہو؟ اس نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فوراً پلوشا کو کان ملائی. سلطان، میں ٹیکسی لے کر گھر آ رہی ہوں. اس وقت میں ساؤتھ کالونی کے سامنے ہوں. ساؤتھ کالونی امپائر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی، ان کے گھر سے بھی کچھ فاصلے پر. تم ایسا کرو، ٹیکسی والے کو وہیں روکو، میں آ رہا ہوں. پھر دونوں زرتاشا کو ڈھونڈتے ہیں. میں آ رہی ہوں نا، اس میں کیا دقت ہے؟ بس میں ابھی گھر پہنچ جاؤں گی، اس نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا تھا. تو سلطان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک بار پھر سے اسے مخاطب کیا. چلو کوئی بات نہیں، تم گھر جاؤ، میں زرتاشا کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں. سلطان کی اس بات پر پلوشا کو غصہ آیا تھا. لیکن سلطان، آپ اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ اس وقت کہاں ملے گی؟ وہ تو کسی اور کے ساتھ. اس کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی جب سلطان نے ایک دم بھڑک کر کہا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی. میں جانتا ہوں وہ لڑتی بھی میرے ساتھ ہے، جھگڑتی بھی میرے ساتھ ہے، لیکن وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کر سکتی. اس لیے بہتر ہوگا اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کرو، ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا. یہ کہتے ہوئے سلطان نے فون سائڈ پر رکھ دیا، جبکہ پلوشا کو اس پر شدید غصہ آیا. وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ چکی تھی. مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے اور وہ سب لوگ نظریں جھکائے کھڑے تھے. دور والے دلہے والے مہمان تو خیر کچھ جا چکے تھے، لیکن باقی ابھی تک بیٹھے تھے. سید کبیر نے ان لوگوں سے کہا کہ لڑکی کو تھوڑی دیر ہو رہی ہے، بس وہ ابھی تیار ہو کر آ جائے گی. آپ لوگوں کو تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا. اور اس بات پر مہمان خاموشی سے بیٹھ گئے. وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد لوٹا تھا اور اس کی آنکھوں میں سختی اور غصہ دکھائی دے رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اندر جاتا، سید کبیر نے اس سے آواز لگائی. وہ اس وقت سید، رحیم، زاریہ اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھے. ان کے ساتھ ساتھ پلوشا بھی کھڑی تھی. ان کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھی جا سکتی تھی. کچھ مہمان گھر چلے گئے تھے اور کچھ مہمان ابھی باقی تھے. سبھی لوگ دلہن کا انتظار کر رہے تھے. قاضی بھی بیٹھے بیٹھے تھک چکے تھے. کچھ پتا چلا زرتاشا کا؟ زاریہ بیگم نے جلدی سے اس سے پوچھا، لیکن اسے نفی میں سر ہلایا اور ایک نظر کونے میں کھڑی ہوئی پلوشا کی جانب ڈالی. وہ اس کی نظروں کو اپنے آپ پر محسوس کرتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی. اسے یوں لگا تھا جیسے وہ اپنا جھوٹ چھپانا چاہتی ہو. نہیں چچی جان، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا اور میں زرتاشا کا پتہ لگانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں. آپ دعا کیجیے، ایک دوسرا سرا مل چکا ہے، خدا کرے کہ وہ مجھے مل جائے. اور بابا، آپ لوگوں سے یہ کہہ کر معذرت کر لیں کہ دلہن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، پھر کسی دن نکاح رکھ دیا جائے گا. سلطان شاہ نے تحمل سے کہا، جبکہ سید کبیر اس بات پر راضی نہیں تھے. وہ چاہتے تھے اگر اس سے شادی نہیں ہو پا رہی تو پلوشا سے کر لے، لیکن وہ انکار کرتا چلا جا چکا تھا. سید کبیر نے چاروں طرف اپنے آنے والے مہمانوں سے معذرت کے انہیں کھانا کھلا کر رخصت کر دیا. یہ ان کے لیے شرمندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی. سلطان رکیے، میری بات سنیں. آپ نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کیوں کیا جب وہ کسی اور کے ساتھ جا چکی ہے؟ اگر اس کو کوئی سراغ مل بھی چکا تو اس کو دفع کریں، کیونکہ اس نے آپ کو ٹھکرا کر کسی اور کا انتخاب کیا. وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی. جب سب لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ گئے تو وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی سلطان شاہ کے کمرے میں آئی. سلطان اس وقت اپنی سائڈ ٹیبل میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا. اس کے بعد وہ پیچھے مڑا. خاموش ہو جاؤ تم، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا کہ تمہاری کیا حقیقت ہے. تم سے شادی کر لوں. تم بھی تو ایک ناچنے والی کی بیٹی ہو نا، اور ثبوت دے دیا نا تم نے اپنی طوائف کی بیٹی ہونے کا. ساری زندگی ہم لوگ تمہیں سیدوں کی اولاد سمجھتے رہے اور تم نے آج کیا کر دیا؟ وہ دبی آواز میں مکمل غصے سے کہہ رہا تھا. کیا کیا میں نے؟ وہ اس کی بات پر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی. اچھا کیا ہے تم نے؟ یہ تو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو. وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تو وہ 2 قدم آگے آیا تھا. اس کی آنکھوں میں غصہ اشتعال واضح دکھائی دے رہا تھا. تم نے یہ کیا کہ تم نے جان بوجھ کر اسے اس ٹیکسی میں بٹھایا تھا. میں نے خود CCTV کیمرے میں دیکھا کہ تم نے اسے وہاں اس ٹیکسی میں بٹھایا اور پھر کال پر کسی سے بات کرنے لگی. وہ ٹیکسی وہاں سے چلی گئی. ٹیکسی کا نمبر تو میں نہیں دیکھ پایا، لیکن ہاں ٹیکسی کے شیشوں سے اس کے اندر ہونے والی حرکات میں دیکھ رہا تھا. اس ٹیکسی والے نے سفید رومال پر کچھ لگایا اور اس کے منہ پر رکھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو گئی. بس میں نے وہ رومال اس کے چہرے پر رکھتا ہوا دیکھا اور تمہیں کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے دیکھا. پھر کچھ دیر بعد تم نے دوسری ٹیکسی روکی اور دوسری ٹیکسی میں تم گھر آ گئی. تم نے کال پر یہ کہا کہ وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی. شرافت سے مجھے بتا دو کہ تم نے اسے کہاں چھپایا؟
تو تم جان لو کہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے بولا تو وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی اور پھر کچھ ہی لمحہ بعد وہ پھر سے چلائی تھی۔ آواز دھیمی مگر غصے سے لبریز تھی۔ ہاں میں نے ہی اسے اس ٹیکسی میں بٹھایا، یہ ساری کی ساری سازش میری ہے، اور جب تک آپ پہنچیں گے تو آپ کی زرتاشا کا حال ہو چکا ہوگا، کیونکہ اب رات ہونے والی ہے۔ اس نے گھر ایک رات بھی وہاں گزار دی تو اس کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی وہ۔ میں نے اسے اپنی ماں کے پاس بھیجا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ مجھے ہمیشہ یہ باور کروایا کہ میں ایک ناچنے والی کی بیٹی ہوں، بھلے یہ الفاظ سے نہ کہا ہو، لیکن آپ کے انداز نے مجھے یہی بتایا، اور آج تو آپ کی زبان پر بھی آ ہی گئی بات، تو پھر ٹھیک ہے، ہاں میں نے کیا یہ سب۔ یہ کہتے ہوئے غصے سے چلائی، شرم آنی چاہیے تمہیں پلوشا، تم سیدوں کی بیٹی ہو اور تم نے یہ حرکت کی، اتنی نیچ حرکت۔ تم مجھے بتا دیتی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، میں بابا سے کوئی بات کر لیتا، یا پھر اس مسئلے کا کوئی اور حل نکل سکتا تھا۔ تم نے مجھے پانے کے لیے، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایسا کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں پلوشا۔ وہ انگلی دکھاتا ہوا غصے سے بولا، جبکہ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکل چکی تھی، اور وہ بھی جلدی سے دراز میں سے کچھ اپنے ہاتھ میں لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ پلوشا تو اپنے کمرے میں آ کر گھٹنوں میں سردی آنسو بہانے لگی، مگر وہ نہ جانے اسے کہاں ڈھونڈتا رہا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ رشتے میں اس کی چچی لگنے والی طوائف اب کہاں رہتی ہے۔ وہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کوٹھے پر پاگلوں کی طرح زرتاشا کو ڈھونڈتا رہا، مگر اب تک ناکام رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، آخر وہ کیا کرے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زرتاشا کو کبھی نہ ڈھونڈ پائے گا۔ وہ گاڑی کو ایک طرف کھڑا کیے گاڑی سے باہر نکلا اور زور زور سے اس پر مکے مارنے لگا، جیسے اپنا سارا ہی غصہ اس پر نکال رہا ہو۔ حالانکہ ساری غلطی تو پلوشا کی تھی، مگر وہ اسے کچھ نہ کہہ پایا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بعد میں پلوشا سے حساب لے گا، پہلے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اسی لیے ہی پلوشا کو بتانے ہی گھر سے باہر نکل آیا تھا، مگر ابھی تک وہ ناکام رہا۔ اچانک سے اسے ایک جگہ کا خیال آیا تو وہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی اور اس میں بیٹھا سلطان شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے پلوشا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور اسی وقت اس نے سوچ لیا کہ جب زرتاشا مل جائے گی تو پلوشا کو اس کے لیے کیے کی سزا دے گا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہ کر پائے گا، کیونکہ قسمت نے تو اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ابھی تک وہ اپنی منزل پر نہ پہنچا تھا، کیونکہ دل افروز بیگم کا کوٹھا بہت دور تھا، وہ شہر کے کنارے پر تھا، اور وہ تو ابھی شہر کے بیچوں بیچ ہی تھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی، وہ اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اگر کوئی بھی اس کے سامنے آتا تو شاید وہ بریک نہ لگا سکتا، مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا دوسروں کی کہ اس کی گاڑی سامنے کوئی بھی نہ آیا، کیونکہ رات کا وقت تھا اور ٹریفک بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے ہی وہ آنر فانے کی مدنی منزل کی طرف گاڑی بگائے جا رہا تھا۔ اور ایک لمبی مسافت کے بعد وہ اب ایک پرانی سی عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، مگر کوئی بھی دروازہ نہ کھول رہا تھا، کیونکہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس وقت تو کوٹھے والیاں بھی سو گئی تھی، مگر وہ صبح کا انتظار نہ کر سکتا تھا، اس لیے ہی پاگلوں کی طرح دروازہ بجائے جا رہا تھا۔ اچانک سے چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس وقت کوٹھے کے گاہک نہ آتے تھے جس وقت وہ آیا ہوا تھا۔ بابو کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ شرارت سے کہنے لگا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی شاید کوئی کوٹھے کا گاہک ہے جو رات کے اس پہر بے تابی کی وجہ سے یہاں کا رک کر بیٹھا، مگر سلطان شاہ نے اس کی گھناؤنی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اسے دھکا دے کر کوٹھے کے اندر آ گیا۔ وہ چوکیدار بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کر آیا، مگر اسے پکڑ نہ پایا، کیونکہ وہ سلطان شاہ تھا جو آج تک کسی کو بھی گرفت میں نہ آیا تھا۔ تو پھر اس ہلکی پھلکی جسامت والے چوکیدار کے ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ مگر اندر آ کر بھی اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ سبھی کمروں کے دروازے بند تھے۔ اس نے نہ جانے کتنی دیر باہر کمرے کا دروازہ بجایا، مگر کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ چوکیدار بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا اور اس پر غصہ بھی کرنے لگا، کیونکہ وہ نہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے سید فیملی کا کلوتا چشم چراغ کھڑا تھا۔ چوکیدار تو اب تک یہاں سے ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ پیسے کی دون جمانے والا کوئی امیر زیادہ ہے جو کوٹھے کا گاہک ہے، کیونکہ کوئی شریف زیادہ تو اس وقت کوٹھے پر نہ آتا تھا۔ صاحب کیا چاہیے آپ کو؟ آپ حکم کیجئے، اس وقت بھی آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ وہ خباثت سے مسکراتا ہوا مسکرایا تھا، کیونکہ سلطان شاہ تھک ہار کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر تو اس کا غصہ آسمانوں کی بلندیوں پر چھونے لگا۔ بک بک بند کرو اپنی، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں۔ وہ غصے کے باوجود بھی اسے تحمل سے سمجھا رہا تھا، کیونکہ اسے خود پر چوکیدار کی نظر عجیب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی اسے دوسرے گھٹیا مردوں کی طرح سمجھ رہا ہے جو یہاں پر اپنی ہوش پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بابو جی پھر آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اور وہ بھی رات کے اس وقت؟ وہ بھی مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ سامنے کھڑا بھاری بھرکم جسامت والا مضبوط شخص اس سے گھبرا کر اپنا مدعا بیان نہیں کر رہا۔ مجھے دل افروز بیگم سے ملنا ہے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ وہ غصے سے دہڑا تھا اور اس کی دہڑ سن کر چوکیدار بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر جیسے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تو وہ 4 قدم آگے ہو گیا اور بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ اب بھی شیر کی طرح دھا رہا تھا، جس کی وجہ سے چوکیدار پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کون دل افروز بیگم؟ یہاں کوئی دل افروز بیگم نہیں رہتی۔ اس نے جھوٹ بولنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اس لیے ہی جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر دل افروز کو اس بارے میں پتا چل گیا کہ اس نے کسی پپرے ہوئے شیر کو اس کا بتایا تو وہ اسے جان سے مار ڈالیں گی۔
کیونکہ وہ ہر وقت ہی چوکیدار سے کہتی رہتی جب بھی کوئی ان کا نام لے کر انہیں بلانا چاہے تو وہ ان سے کہہ دے کہ وہ یہاں نہیں رہتی، کیونکہ اب بھی وہ اتنے سسرالیوں سے ڈرتی تھی۔ سیدھی طرح سے بتا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ سارا زمانہ دیکھے گا۔ وہ اس کا کالر سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، بابو جی قسم خدا کے یہاں کوئی دلفروز بیگم نہیں رہتی، میں نے تو یہ نام میں پہلی دفعہ سنا، اگر کوئی اور چاہیے تو میں لا دیتا ہوں۔ وہ کامتی آواز کے ساتھ خدا کی جھوٹی قسم کھا رہا تھا اور جانتا تھا کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر میں اس نے اسے ایک دوسری آفر بھی کی، کیونکہ وہ اب بھی یہی سمجھا تھا کہ وہ خوش کا پجاری ہے، اس لیے دل فروز کا پوچھ رہا ہے، تم سے جتنا کہا گیا ہے اتنا بتاؤ، میں جانتا ہوں وہ یہیں رہ رہی ہے۔ وہ ابھی تک اس کا کالر پکڑے کھڑا تھا، مگر وہ چوکیدار بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ اب تک اپنی بات پر اڑا تھا، یہاں کوئی دل فروز بیگم نہیں رہتی۔ اس کے مسلسل انکار پر سلطان شاہ نے بھی شک میں پڑ گیا، آخر وہ صحیح جگہ پر آیا بھی ہے یا نہیں۔ پہلے بھی وہ 3-4 کوٹھے پھر کر آ رہا تھا اور اس بار بھی اس نے سمجھا شاید وہ غلط جگہ پر آ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا، مگر ابھی وہ دروازے تک ہی آیا تھا کہ فوراً سے پیچھے مڑ گیا، کیونکہ اسے چوکیدار کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ اسے پیچھے مڑتا دیکھ کر چوکیدار کو سانپ سونگ گیا۔ وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگا تھا، مگر سلطان نے اسے کندھے سے پکڑا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا، اس وقت فجر کی اذانیں شروع ہونے لگی۔ اذانیں سن کر تو وہ اور بھی غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ ساری رات گزر چکی تھی اور پلوشا نے اس سے کہا تھا کہ زرتاشا ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر اس نے وہاں پر ایک رات بھی گزار لی تو پھر وہ اسے خود ہی نہ اپنائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ دلفروز بیگم یہیں پر رہتی ہے، مجھے سچ بتا دو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ اس پر مکوں سے برسات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی چوکیدار کچھ بھی نہ بولا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ تھوڑی دیر میں ہی چوکیدار ادموا کر کے زمین پر پھینک دیا، مگر چوکیدار کچھ بھی نہ بولا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور دلفروز بیگم باہر آتی دکھائی دی۔ وہ اپنی چچی کو نہ جانے کتنے برسوں بعد دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو بس انہیں اپنے بچپن میں ہی دیکھا تھا، مگر وہ اب بھی پہلے کی طرح جوان لگ رہی تھی۔ جیسے اس نے دلفروز کو دیکھا تو فوراً سے اس کی طرف لپکا۔ جھوٹ بولنے کی کوشش بالکل مت کرنا، پلوشا نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا، اس لیے اب تم بھی مجھ سے سب کچھ بتا دو اور میری زرتاشا کو میرے حوالے کرو۔ وہ بالکل دل افروز بیگم کے سامنے کھڑا غصے کے ساتھ چلا رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اندر بیٹھی چوکیدار اس کی گفتگو سن رہی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ معاملہ سنگین ہو گیا تو اس وقت باہر نکل آئی۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ وہ جھوٹ بول کے اسے یہاں بھگا دے گی، مگر جب اس نے اپنی بیٹی کا نام سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ بپرا ہوا شیر اسے نہیں چھوڑے گا، اور ویسے بھی وہ سید خاندان سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس نے اپنی زندگی کچھ سال وہاں پر گزارے تھے، وہ کیسے اس نے نہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیدوں کا گرم خون ہے جو اب اس کی جان لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، مگر اب بھی وہ چپ کھڑی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے کچھ سچ بتا سکے کہ آخر زرتاشا کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی ہے۔ دل افروز نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ورنہ میں آج دل افروز مجھے سب کچھ سچ بتا دو ورنہ میں آج تمہارے اس کوٹھے کو آگ لگا دوں گا، وہ انگلی سے تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی چچی کو نام لے کر پکار رہا تھا، کیونکہ وہ بالکل بھی اسے اپنی چچی نام مانتا تھا اور نہ ہی اس کی عزت کرتا تھا۔ اور بیچارہ یہ نہ جانتا تھا کہ اب زرتاشا یہاں پر نہیں، اور یہ تو دل افروز بیگم بھی نہیں جانتی تھی کہ مگر اب وہ جھوٹ موٹ کا جواب سوچ رہی تھی تاکہ اسے خاموش کروا سکے، لیکن پھر اس نے سچ ہی بول دیا، کیونکہ سچ ہی جھوٹ سے بہتر تھا۔ وہ جانتی تھی آخر وہ اسے کب تک ٹالے گی۔ میں جانتی ہوں کہ پلوشا نے اسے یہاں پر بھیجا تھا اور وہ بھی میری ذمہ داری پر، مگر یہ کہہ کر وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ اس بار تو ایسی خاموش ہوئی جیسے گونگی ہو گئی ہو۔ مگر کیا؟ جلدی بولو، وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا بولا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی اب تیز ہوتی جا رہی تھی، ایک انجانا سا خوف اسے پریشان کرنے لگا، مگر اب وہ یہاں پر موجود نہیں۔ جیسے ہی وہ کوٹھے پر آئی تھی تو اس کے آدھے گھنٹے بعد اس نے کوٹھے سے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ اس میں بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، اب تم میری جان چھوڑو اور جاؤ یہاں سے۔ دل افروز بیگم نے ایک ہی سانس میں سارا سچ اگل دیا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی کیونکہ اب زرتاشا وہاں پر نہیں تھی۔ اس نے کوٹھے پر آتے ہی واویلا مچا دیا تھا اور وہ اتنا زیادہ روتی رہی تھی، پھر جیسے اسے نکلنے کا موقع ملا تو وہ کوٹھے سے باہر نکل گئی، مگر اس کے ساتھ آگے کیا ہوا یہ دل افروز نہیں جانتی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم واقعی میں جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ جو پہلے سے غصے میں پاگل ہوا جا رہا تھا اب تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ تو سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کی صورت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ اب دل افروز کا گلا پکڑ کے کھڑا تھا، حالانکہ اس کی طبیعت کے خلاف تھا، مگر وہ اس وقت اپنی طبیعت اور اصول پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف زرتاشا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔
सच सच बता दो कि वो कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो किस बिखरे हुए शेर की तरह इस पर धाड़ रहा था और वो बेचारी इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। हालांकि वो इसके रिश्ते में चच्ची लगती थी, और वो भी किसी जमाने में, क्योंकि बेटी होते ही इसने शोहर से तलाक ले ली, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ औलाद की खातिर ही शादी की थी, क्योंकि इनके खानदानी बीवी से कोई औलाद ना थी, और वो खानदानी बीवी भी कुछ अर्सा बाद फोत हो गई। इसलिए ही पलवशा के बाप ने कोठे की तवाइफ से शादी कर ली। इसका गला पकड़े हुए कह रहा था कि वो सब कुछ सच सच बता दे। हालांकि वो बेचारी तो सांस भी न ले पा रही थी। जब इसकी आंखें पथराने लगी तो शाह ने जल्दी से अपना हाथ इसकी गर्दन से हटा लिया। अपनी मालकिन को यूं देखकर चौकीदार भी भागता हुआ वहां पर आया था। इसका सारा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था, मगर फिर भी वफादारी निभाने के लिए पहुंच चुका था। वो सब कुछ ही जानता था, मगर अब तक खामोश था, क्योंकि इसकी समझ में कुछ न आ रहा था आखिर वो सच बताए या नहीं। मुझसे बेशक कसम उठवा लो, जरताशा यहाँ से भाग चुकी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहाँ गई? दिल अफरोज खांसते हुए बोली। इस अपनी गदन पर अब भी दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पूरा 1 मिनट इसकी गिरफ्त में रही। दिल अफरोज बेगम, मैं जानता कि वो लड़ाई कहाँ है, कि वो लड़की कहाँ है। इस बार चौकीदार बोला। वो भी बहुत डरा सहमा हुआ था, क्योंकि वो सुल्तान शाह की पावर देख चुका था। जब इसने इसकी मालकिन को गले से पकड़ा हुआ था तो वो इस वक्त ही डर के मारे कांप रहा था। इसलिए ही सच उगने की ठान ली। वो जानता था कि अब वो जरताशा का पता लगाए बगैर तो यहाँ से नहीं जाएगा। बताओ कहाँ है वो? जरताशा की थोड़ी सी खबर मिलते ही आपे से बाहर हो गया और अब चौकीदार का कॉलर पकड़े गुस्से के साथ चिल्ला रहा था। इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि जमीन में दफनाए मुर्दे भी उठ जाते। तो वो बेचारा चौकीदार किसी खेत की मूली था। इसकी आवाज पर तो वो काम कर रह गया और सारी बात ही उगल दी। इसकी बात सुनते ही वो डह जाने के अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जरताशा अब इस दुनिया में नहीं रही। चौकीदार ने इसे बताया कि जब वो यहाँ से भागी तो कोठे की इंतजामिया ने इस पर गोली चलाई थी और वो गोली बदकिस्मती से इसके सीने में जा लगी और वो मौका पर ही हलाक हो गई और फिर इसे एक बोरी में डालकर शहर से दूर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। वो सारी बात सुन चुका था और समझ भी, लेकिन वो मानने से इनकारी था। वो सोच भी न सकता था कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो गमो गुस्से से पागल हो जा रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। इसका दिल चाह रहा था कि सामने खड़े दोनों इंसानों की जान ले ले, मगर वो ये ना कर सका क्योंकि वो इस वक्त सख्त सदमे में था। कहाँ फेंका इसे? मुझे वहां ले चलो, वो भीगी हुई आवाज के साथ कह रहा था। इस वक्त ही चौकीदार इसके साथ कोठे से बाहर निकल आया और दिल अफरोज बेगम कांपती रह गई। हालांकि वो वहां से जा चुका था, मगर वो अब भी डर रही थी और इसने सोच लिया कि वो मजीद यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि इससे एक लंबी और संगीन जंग छिड़ चुकी थी। चौकीदार इसकी वैगों में बैठकर इसे शहर से दूर ले आया। अब सुबह का सूरज भी तलू हो चुका था। जरताशा की बोरी में बंधी लाश अब भी कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और इसके ऊपर बहुत से कब्र मंडला रहे थे, मगर लाश बोरी के अंदर रहने की वजह से महफूज थी। जैसे सुल्तान इस बोरी को देखा तो इसका दिल लर्ज गया। इसे यकीन आ रहा था कि इसकी दुल्हन है। फिर चौकीदार की मदद से इसने बोरी को खोला तो अंदर एक नई नवेली दुल्हन मौत की नींद सो रही थी। इसके सीने पर भी गोली का हल्का सा शिगाव था। इसके सारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। इसका अरूसी लाल जोड़ा खून से मजीद लाल हो गया। इसका दिल खून के आंसू रोने लगा। इतना मजबूत मर्द होने के बावजूद भी इसकी आंखें खारा पानी बाहर निकालने लगी थी। वो इसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी गाड़ी में डाल रहा था। इस बार इसने चौकीदार को अपने साथ ना बिठाया और धक्का देकर इसे सड़क पर गिरा दिया। गाड़ी अब चल चुकी थी। एक लंबी मुसाफत के बाद जब वो जरताशा की लाश लेकर घर पहुंचा तो शाम मंजिल पर क्यामत आ गई। किसी को भी यकीन आ रहा था कि जरताशा अब इस दुनिया में नहीं रही। आज इसके वलीमे का दिन था और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। वो बेचारी तो इस निकाह से पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। अगर इसका निकाह हो जाता तो आज इनके वलीमे की तैयारियां शुरू होती, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। वो गुम्मो गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ खुद पर कंट्रोल किए खड़ा था। इसका दिल तो चाह रहा था कि पलवशा को सब घर वालों के सामने बेनकाब कर दे, मगर वो खुद पर जब्त किए खड़ा रहा क्योंकि वो इससे बदला लेना चाहता था। इसने सोच लिया था कि वो पलवशा के साथ भी बिल्कुल वैसा करेगा जैसा पलवशा ने जरताशा के साथ किया। जरताशा की आखिरी रस्मात अदा कर दी गयी। वो कमरे में बैठा गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि अभी और इसी वक्त जाकर पलवशा की जान ले ले, मगर इसकी तबीयत में शामिल ना था, इसलिए खुद पर जब्त किए बैठा था। मगर वो गुस्से से पागल हुए जा रहा था। इसे रह रहकर जरताशा के साथ गुजारे वो पल याद आ रहे थे जब वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते, मगर अब सब कुछ खत्म हो गया था। इसलिए वो बेबस होकर बैठा था। अगर जरताशा जिंदा होती तो इसे कहीं से भी ले आता, मगर वो मर चुकी थी और इस बात का तो रोना था। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। वाकई को भी 15 दिन गुजर चुके थे। इस दिन के बाद पलवशा अपने कमरे से ना निकली। वो हर वक्त ही कमरे में बैठी यही सोचती रहती, अब सुल्तान इसके साथ क्या करेगा, क्योंकि अब ये तो तय था कि वो इसे अपनी जिंदगी में शामिल ना करेगा, क्योंकि वो सारी हकीकत जान चुका था। 2 दिन बाद शाह मंजिल पर एक और क़यामत टूट पड़ी। पलवशा का बाप अब ये दुनिया छोड़कर जा चुका था और वैसे भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार थे, मगर अब इनकी बीमारी इन पर हावी हो गई। वो इसकी ताप ना ला सके थे, इसलिए ही इनको अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मरने से पहले तो वो अपनी बेटी का राज भी ना जान सके, इसलिए ही शायद सुकून से मर गए। अगर इन्हें पलवशा के बारे में पता चल जाता तो वो वक्त से पहले ही मर जाते।
کیونکہ اس نے کوئی شریفوں والی حرکت نہ کی تھی۔ یہ شاہ منزل میں ایک کے بعد دوسری موت تھی جس نے شاہ منزل کی دیواروں اور اس میں رہتے ہوئے لوگوں کو دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا، اس لیے ان کے لیے بھی نہ رکا۔ اپلوشا کے والد کی بھی اس دنیا سے گئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد تو وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی، اور وہ بھی اپنی جگہ پر تڑپ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر ایک دن وہ پروشا کے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر اب میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اسے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی۔ پروشا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا۔ تم نے ایک معصوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حالانکہ زرتاشا کا کوئی قصور نہ تھا، وہ بیچاری تو خود ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تم نے اپنی حسد کا بدلہ اس سے لے لیا جو اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہ تھی۔ اگر وہ جانتی ہوتی تو شاید خود اس رشتے سے دستبردار ہو جاتی۔ وہ اپنے غصے پر ضبط کیے ہوئے آرام سے بات کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پروشا کو برباد کر دے گا۔ اس کے اندر کا سلطان شاہ اسے سکون سے بیٹھنے نہ دے رہا تھا، اس لیے ہی آج وہ اس کے کمرے میں اسے بہکانے کے لیے آیا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی ٹھنڈی بات سن کر تو وہ بھی کچھ سکون میں آ گئی۔ شاہ، میں مانتی ہوں مجھ سے گناہ ہوا، مگر اب میں معافی مانگتی ہوں۔ وہ اب بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ شاہ نے اس کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھ سے نیچے کیے تو وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اسے یقین آ رہا تھا کہ شاہ نے اسے معاف کر دیا۔ پروشا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اب اپنے مدعے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے کہتے ہی وہ سوالی نظر سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے تمہیں ایک جگہ لے جانا ہے، اگر تم تیار ہو تو ہم ابھی چلتے ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ پروشا پر ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اسے شک ہو جائے۔ اس کے ساتھ جانے پر تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی اور اسی وقت ہی اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ پروشا دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے اتنا قریب بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر ہی برا جمان تھی، اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب سلطان اس کی طرف مائل ہونے لگا ہے۔ حالانکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچ چکا تھا۔ اب سلطان کی ویگو اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک کوٹھا تھا، مگر وہ کوٹھا دل افروز کا نہیں بلکہ رانی بائی کا تھا۔ پلوشا نہیں جانتی تھی کہ یہ کوئی کوٹھا ہے، کیونکہ باہر سے تو وہ عام سی بلڈنگ ہی معلوم ہوتی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور ابھی وہاں پر زیادہ لوگ بھی نہ تھے، شاید کوٹھے والیاں ابھی تک اٹھی ہی نہ تھیں۔ سلطان اس کا ہاتھ پکڑ کر اب اسے اندر لا رہا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے تو یہی خوشی کی بات تھی، سلطان اس کے ساتھ ہے۔ وہ بیچاری نہ جانتی تھی کہ اب اسے اس کے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ سلطان اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر آیا، حالانکہ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں، مگر سلطان نے اسے یہ کہہ کر چپ چپ وہاں بٹھا دیا کہ تم یہیں پر بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس لیے وہ بیچاری اس پر اعتماد کر کے وہیں بیٹھی رہی۔ اب اسے وہاں پر بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک سلطان کا کچھ اتا پتا نہ تھا، کیونکہ وہ تو اسے اس کوٹھے والی کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ جاتے وقت اس نے رانی بائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے یہاں کچھ دن کے لیے ہی چھوڑ کر جا رہا ہے، تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے اس نے باہر زرق برق کپڑے پہنے عورتوں کو دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے ایک کوٹھے کا ماحول لگ رہا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو رانی بائی نے اسے اپنے بندوں کے ذریعے پکڑوا لیا۔ اب وہ رانی بائی کی قید میں تھی، اسے پھر سے اسی کمرے میں قید کر دیا گیا، مگر وہ اندر بیٹھے بھی باہر کھڑی رانی بائی کی آوازیں سن رہی تھی، جو فون پر کسی سے کہہ رہی تھی، ایک نئی لڑکی آئی ہے، اگر سودا لگا لو۔ رانی بائی نے سلطان کے شاہ کے ساتھ غداری کرنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ وہ بھی ویسے ہی ایک طوائف تھی، جیسے دل افروز اور طوائفیں تو کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ جیسے پلوشا نے رانی بائی کی بات سنی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ قسمت اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے دہرا رہی تھی، جیسے اس نے زرتاشا کے ساتھ کیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اسے کچھ سکون نہ مل رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی عزت لوٹنے ہی والی ہے۔ دوسری طرف سلطان شاہ منزل پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے بھی عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب اس کی طبیعت میں شامل نہ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے خاندان کی عزت کو بھرے بازار میں رسوا کر دیا، مگر پھر بھی وہ ہمت کی اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا۔ حالانکہ اس کا ضمیر بار بار اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ وہ جا کر پلوشا کو لے آئے، مگر اس کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے۔ پلوشا کو وہاں چھوڑے ہوئے اب صبح سے شام ہو چکی تھی۔ گھر پر کوئی بھی موجود نہ تھا، کیونکہ آج سبھی لوگ ایک رشتے دار کی فوتگی پر گئے تھے، اس لیے وہ اسے کھلم کھلا کوٹھی پر چھوڑ آیا تھا۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اور اپنی ویگو میں نکال کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا دماغ بار بار اسی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ چاہے اسے پلوشا پر بہت زیادہ غصہ تھا، مگر وہ اپنے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہی سوچ سوچ کر بھی کچھ ہو رہا تھا، اگر جیسا زرتاشا کے ساتھ ہوا ویسا اگر پلوشا کے ساتھ ہو گیا تھا، وہ خود کو کبھی بھی معاف نہ کر سکے گا۔
کیونکہ وہ پلوشا کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ کوٹے پر پہنچا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے جاتے ساتھ ہی رانی بائی پر بندوق رکھ دی۔ وہ سارے انتظام کر کے آیا تھا کیونکہ صبح سے ہی اس کی چھٹی اسی کے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ رانی بائی اس کے ساتھ ضرور کچھ کرے گی۔ بندوق کی وجہ سے رانی بائی بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً سے سچ اگل دیا۔ پلوشا وہیں پر تھی مگر اب وہ ایک اور شخص کے پاس بک چکی تھی۔ اس وقت ہی رانی بائی نے اپنی ایک ملازمت سے کہا تو اس شخص کے ساتھ ساتھ پلوشا کو بھی باہر لے آئی۔ وہ شخص اس کی قیمت ادا کر چکا تھا مگر ابھی تک کوٹے پر ہی تھا۔ جیسے ہی پلوشا نے سلطان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ قسمت اس پر اتنی بھی مہربان ہوگی۔ اگر وہ آج نہ آتا تو وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکی ہوتی۔ افسوس ہوا تمہارے غرور کو ایسے خاک میں ملتا دیکھ کر۔ وہ پلوشا پر پھر سے غصہ کرنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو، شاید تمہارے ساتھ کیے کی سزا ملی ہے، پلیز مجھے یہاں سے بچا لو۔ یہ لوگ بہت گندے ہیں۔ وہ آج اس شخص کے آگے گڑ گڑا رہی تھی کیونکہ وہ بے بس تھی۔ مجھے اس لڑکی کی ہمت بتاؤ، 5 لاکھ لے جا رہا ہوں، چیک مل جائے گا۔ شاہ اس کا کامتا ہاتھ تھام کر گھر لے آیا۔ اب تم آزاد ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں کہاں جاؤں گی، تم مجھے اپنی کنیز بنا کر رکھ لو پلیز۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ گئی۔ شاہ نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے، مگر وہ اسے یوں گھر سے باہر بھیج بھی نہ سکتا تھا کیونکہ یہ سیدوں کی عزت تھی اور وہ بھی سیدوں کا خون۔ وہ اپنے گھروں کی عزت کو یوں رلتا ہوا نہ دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس نے خود پر ضبط کیا اور اس کے کمرے میں جانے کا کہہ دیا۔ گھر والے ابھی تک واپس نہ آئے تھے، شاید آج انہوں نے وہیں پر رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ پلوشا اپنے سلطان اپنے کمرے میں آ گیا۔ پلوشا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب اس اپنی غلطی کا پہلے سے بھی زیادہ شدت سے احساس ہو رہا تھا کیونکہ وہ خود ایک دن کوٹے پر گزار کر آئی تھی، وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ اب اس واقعے کو بھی 15 دن گزر چکے تھے۔ سلطان نے نوٹ کیا تھا کہ پلوشا بالکل بدل گئی ہے اور ہر وقت اپنے کمرے میں یا تو تصویر پڑھتی رہتی یا پھر قرآن پاک۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ پلوشا بدل چکی ہے۔ ایک مرتبہ تو اس کی دعا بھی سن لی۔ وہ دعا میں گر گڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی معافی سن کر تو 1 منٹ کے لیے سلطان بھی شاک میں آ گیا۔ وہ اتنا رو کر معافی مانگ رہی تھی کہ سلطان کو ایسا لگ رہا تھا خدا نے بھی اسے معاف کر دیا ہوگا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں آئی، اسے اپنی طرف سے بھی معافی نامہ دے دیا اور اس کی طرف سے معافی کی آواز سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر یہاں سے خوشی کے تھے۔ کچھ دن کے اندر ہی گھر والوں کو احساس ہوا کہ سلطان اور پلوشا کو ایک رشتے میں باندھ دیا جائے کیونکہ وہ دونوں ہی باقی رہ گئے تھے۔ سلطان نے بھی گھر والوں کے فیصلے پر کوئی مزاحمت نہ کی کیونکہ وہ بھی اس اذیت میں رہ کر تھک چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، اس لیے اس نے پلوشا کو خوش دلی سے قبول کر لیا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ پلوشا خوش تھی مگر اس کی خوشی پہلے جیسی نہ تھی کیونکہ وہ اس خوشی کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کر آئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی بیوی کی طرف مائل ہو گیا۔ ویسے تو پلوشا ایک اچھی لڑکی تھی، بس اس سے غلطی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر اب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اب ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں خوش رہنے لگے۔ پلوشا تو اس کی قربت حاصل ہونے سے ہواؤں میں اڑنے لگی اور وہ بھی کچھ مطمئن تھا کیونکہ اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ قسمت نے ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ کسی نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا اور آج تک وہ اپنی بیوی کا راز اپنے دل میں دبائے ہوئے تھا کیونکہ وہ نہ چاہتا تھا کہ اس کی عزت خاندان بھر میں رسوا ہو۔